میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو رب سے محبت کرتا ہے، یا ایمان والا وہ ہے جو رب سے محبت کرے اور دوسروں سے بھی کرتا رہے، بلکہ فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے جو رب سے ٹوٹ کر محبت کرے، اشد محبت کرے، شدید ترین محبت کرے۔ جہاں محبت کی انتہا ہو جائے وہاں سے مومن کی محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کریں کہ کسی سے محبت کرنی ہو تو یہاں تو اس کو دیکھا جاتا ہے تاکہ محبت بڑھے۔ ایک دن میں تو شدید محبت نہیں ہوتی، یا اس سے بات کی جاتی ہے کہ محبت بڑھے، یا اس سے ملاقات کی جاتی ہے تاکہ محبت بڑھے۔ باری تعالیٰ تو نے ایمان والے کی تعریف تو یہ کی کہ ایمان والا تجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، شدید ترین محبت کرتا ہے، لیکن باری تعالیٰ نہ ہم تجھ سے مل سکتے ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، نہ تجھ سے بات کر سکتے ہیں، نہ تجھے دیکھ سکتے ہیں، تو پھر تجھ سے محبت کیسے کریں؟ اور پھر محبت بھی عام نہیں، فرمایا جو ساری محبتوں پر غالب ہو وہ محبت مجھ سے کرنے والا مومن ہے۔ تو باری تعالیٰ ہم کیسے محبت کریں؟ تو میرے رب نے ہمیں رستہ بتا دیا، فرمایا میرے در مصطفیٰ پر آ جاؤ، میرے حبیب کے در پر آ جاؤ۔ اب حبیب کے در پر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے حبیب کی پیروی کرو۔ باری تعالیٰ ہوگا کیا؟ فرمایا اس کا اثر یہ ہوگا کہ پہلے تم مجھ سے محبت کرنا چاہتا تھا، در مصطفیٰ کی خیرات یہ مل جائے گی کہ اب میں رب ہو کر تجھ سے محبت کروں گا۔ پہلے بندہ چاہتا تھا کہ بندہ رب سے محبت کرے، لیکن در مصطفیٰ پر اصول بدل گیا، اب رب بندے سے محبت کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ در خدا پر گئے تھے تو در مصطفیٰ پر بھیج دیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیا آپ کی محبت ہمیں مل جائے گی؟ اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ نے آپ کا ایڈریس بتا دیا، آپ کا در بتا دیا، آپ کی محبت کی تلقین کر دی، تو رب کے پاس گئے تھے تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا، یا رسول اللہ کیا آپ کی محبت بھی ہمیں مل جائے گی؟ تو فرمایا قرآن کی آیت ہے کہ میری محبت بھی ایسے نہیں ملے گی، میری محبت بھی سیدھا در مصطفیٰ پر آؤ گے تو نہیں ملے گی۔ یا رسول اللہ کہاں جانا پڑے گا؟ فرمایا میری اہل بیت کے در پر آ جاؤ، در اہل بیت پر آ جاؤ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، در مصطفیٰ پر تب ہی خیرات ملے گی جب سائل در اہل بیت بن جاؤ گے، جب اہل بیت کے در پر آ جاؤ گے۔ اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شان بیان کی، آپ نے علماء کرام سے احادیث سنی ہیں۔ میں اپنے موضوع کی صرف تمہید باندھ کر آگے چلتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی محبت کو ایمان قرار دیا ہے۔ ایمان جزء ایمان نہیں ہے، کل ایمان قرار دیا۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں۔ ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو جو میری اہل بیت سے محبت کرے باری تعالیٰ تو ان سے بھی محبت کر۔ اب دیکھیں در اہل بیت سے خدا بھی ملتا ہے، خدا کا رسول بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، ظاہر بھی سنورتا ہے، باطن بھی سنورتا ہے، کردار بھی سنورتا ہے، گفتار بھی سنورتا ہے۔ الغرض کہ جب بندہ
در اہل بیت پر چلا جائے تو خیرات میں ایسے موتی ملتے ہیں جو کسی شاہوں کے گھر سے بھی نہیں ملتے، جو کسی بادشاہ کے در سے نہیں ملتے۔ اہل بیت کا در وہ در ہے جس کا پتہ کسی اور نے نہیں، آمینہ کے لال نے بتایا، آمینہ کے لال نے بتایا۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں در مصطفیٰ پر بھیجا، اور در مصطفیٰ پر آئے تو در اہل بیت پر بھیجا۔ تو کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ ساری کائنات کے خالق کی توجہ کا مرکز، سارے کائنات کے خالق کی محبت کا مرکز محمد مصطفیٰ ٹھہرے، اور محمد مصطفیٰ کی محبت کا مرکز اہل بیت کو بنا دیا، اہل بیت کو بنا دیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شان اہل بیت کی۔ میں صرف حضرت امام حسین کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کی، اتنی محبت کون کرتا ہے اپنے نواسے سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بتا دی کہ محبت کہتے کسے ہیں، پیار کہتے کسے ہیں، عشق کہتے کسے ہیں۔ کثیر روایات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین کھیل رہے تھے، اور وقت کون سا تھا؟ فجر کے بعد کا، چھوٹے ہیں، ننھے، کھیل رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے نا کہ میرے حسن حسین کہاں ہے، تو بتایا کہ وہ اپنے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے ساتھ باہر ہیں۔ آپ جب گئے میدان میں تو کھیل رہے تھے، فرمایا مفہوم ہے علی، جب تک سورج کی کرنیں نہیں نکلتی ان کو کھیلنے دینا، لیکن جیسے سورج کی کرنیں نکل آئیں ان کو گھر لے جانا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ گرمی کی تپش میرے حسن و حسین پر پڑے، حسن و حسین پر پڑے۔ اور فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا۔ تو یہ حسین کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ یہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا، بڑی معذرت کے ساتھ، خدا کسی کو دے دیا، رسول کسی کو دے دیے، اہل بیت اٹھا کر کسی کو دے دی۔ اور یہ تقسیم کہاں سے کر لی؟ یہ تقسیم کہاں کی ہے؟ جو اہل بیت کا ذکر کرے وہ کوئی اور ہے، جو اللہ اللہ کرے وہ کوئی اور ہے، جو عشق مصطفیٰ کے راگ الاپ وہ کوئی اور ہے۔ ارے بابا، یہ تقسیم کہاں سے کر لی؟ یہ تقسیم ہمیں نہ قرآن میں ملتی نہ حدیث میں ملتی ہے۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، رسول بھی ہمارے ہیں، اور خدا بھی ہمارا ہے۔ یہ تقسیمیں انہی کو مبارک جو تقسیم کرتے ہیں۔ ہم تقسیم کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو جوڑنے والے ہیں۔ ہم تو توڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو جوڑنے والے ہیں۔ یہ تقسیمیں انہی کو مبارک جو ممبر و محراب پر بیٹھ کر امت کو توڑتے ہیں۔ ہمارا یہ درس نہیں ہے، ہمارا یہ درس نہیں ہے۔ دوستان محترم، اب یہاں پر ایک بات ذرا قابل فکر ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہیں ہو۔ آپ نے جب کسی کی پہچان کروانی ہو، کسی کا تعارف کروانا ہو، تو دو چیزیں معروف ہیں۔ یا اس کا حسب بتایا جاتا ہے، یا اس کا نسب بتایا جاتا ہے۔ نسب سے مراد کہ اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، یہ کس لڑی سے ہیں۔ یا حسب بتایا جاتا ہے، اس کی عادات کیسی ہیں، اخلاق کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، معمولات زندگی کیسے ہیں، سوشل ڈیلنگز کیسی ہیں۔ دو طریقے ہیں معروف۔ یاد رکھیں، جو حسب کی بلندی پر ہو، عین ممکن ہے کہ وہ نسب کی بلندی پر نہ ہو، اور جو نسب کی بلندی پر ہو وہ عین ممکن ہے کہ وہ حسب کی بلندی پر نہ ہو۔ اس کی دو مثالیں دے کر میں آگے بات چلاتا ہوں۔ قابیل، کون ہے جی قابیل؟ جس نے حابیل کو قتل کیا۔ نسب کی کس بلندی پر ہے؟ کہ آدم کا بیٹا، نبی کا بیٹا۔ نسب کی کس بلندی پر ہے؟ کہ نبی کا بیٹا۔ اور حسب کی کس تنزلی پر ہے؟ کہ قاتل۔
آگے چلیے، نوح علیہ السلام کا بیٹا نسب کی کس بلندی پر ہے کہ نبی کا بیٹا، اور حسب کی کس تنزلی پر ہے، میں رب فرماتا ہے لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اب آ جائیے دوسری مثال بھی سمجھ لیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت ابوبکر صدیق بھی سیدنا بلال کہتے ہیں، عمر فاروق بھی سیدنا بلال کہتے ہیں، عثمان غنی بھی سیدنا بلال کہتے ہیں، اور حیدر کرار بھی سیدنا بلال کہتے ہیں۔ حسب کی کس بلندی پر ہے کہ سیدنا بلال، اور نسب کسی کو واقف نہیں۔ حضرت سلیمان فارسی حسب کی کس بلندی پر ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سلیمان اہل بیت میں سے ہے، اور نسب کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ اب یہ دو مثالیں میں نے حسب کی بھی دے دی اور نسب کی بھی دے دی، کہ جو حسب کی بلندی پر ہو سکتا ہے وہ نسب کی بلندی پر نہ ہو، اور جو نسب کی بلندی پر ہے اس کا حسب کسی کو معلوم نہ ہو۔ لیکن قربان جائیے، جب تاجدار کائنات کے نواسے کی باری آتی ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، جب حسین کو نسب کی بلندی پر دیکھنا چاہو تو حسین منی، اور جب حسین کو حسب کی بلندی پہ دیکھنا چاہو تو آنا من الحسین، کہ اگر نسب دیکھو تو حسین مجھ سے ہے، اور اگر حسب دیکھنا ہے تو میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں پر ایک عشق کی بات بھی کر دیتا ہوں۔ اگر آپ میرے پاس یہاں وائٹ بورڈ ہوتا تو میں آپ کو لکھ کے دکھاتا، لیکن آپ من کی تختی پہ لکھ لیں، حسین منی وانا من الحسین، ادھر بھی حسین ہے ادھر بھی حسین، حسین منی وانا من الحسین، ادھر بھی حسین ہے ادھر بھی حسین ہے، تو معلوم ہوا کہ در مصطفیٰ پر جدھر سے بھی آؤ گے پہلے حسین کے در سے آنا پڑے گا۔ ادھر سے آؤ گے تب بھی حسین آگے ہے، ادھر سے آؤ گے تب بھی حسین آگے ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ لبیک یا رسول اللہ کہنے سے پہلے لبیک یا حسین کہنا ہوگا، لبیک یا حسین کہنا ہوگا۔ دوستان محترم، کیا شان ہے حسین کی کہ جن کو چھوٹی عمر میں 6 سال 5 سال 4 سال کی عمر میں ہی جنتی نوجوانوں کے سردار کہہ دیا گیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کیا امام حسین کو کسی اقتدار کی لالچ تھی؟ نعوذ باللہ۔ ارے جن کی قدموں کی خاک جنت ہے ان کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اب یہاں پر حسینی ذکر کے ساتھ حسینی فکر بھی سن لیں۔ میں صرف 6 منٹ کے بعد اندر اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ اب سوچیں کہ اتنی شہادتیں ہوئی تاریخ کے اندر، کتنی شہادتیں ہوئی، لیکن جو دوام امام حسین علیہ السلام کو ملا وہ کسی کی شہادت کو نہیں ملا۔ اور یہ ذکر آپ کا اور میرا محتاج نہیں ہے، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں۔ آج میں منبر پہ بیٹھا ہوں تو اس ذکر کی برکت سے بیٹھا ہوں۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں۔ تو پھر اتنا دوام کیسے ملا؟ اس کی ایک مثال سن لیں، کاش کہ اس مثال میں آپ تک پہنچا سکوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو باطل تھا، باطل وہ تھا کفر کے روپ میں، وہ تھا کھلم کھلا، نمرود تھا کھلم کھلا، فرعون تھا کھلم کھلا، باطل تھا کفر کے روپ میں۔ جو نبی آئے وہ باطل ہے کفر کے روپ میں، ہر آنکھ کو نظر آ رہا ہے، ہر دماغ سمجھ رہا ہے، ہر عقل اور شعور رکھنے والے کو سمجھ ہے کہ یہ باطل ہے، یہ کافر ہے، کہ کفر کے روپ میں ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے حسین کی تربیت کی علیہ السلام، میرے مصطفیٰ نے امام حسین کو اپنی زبان کو چسوایا، گٹی میں اپنی محبت کے ساتھ اپنی دلیری اور بہادری کے جام پلائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ذرا سنیے گا، کہ پہلے امتوں میں جب باطل آتا تھا
تو وہ باطل تھا کفر کے روپ میں۔ اے حسین آج میں تجھے تیار کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ جب باطل کفر کے روپ میں نہیں ہوگا، باطل اسلام کے روپ میں ہوگا۔ دیکھنے والا کہے گا میں باطل کیسے کہوں، یہ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، میں باطل کیسے کہوں، یہ تو حج بھی کرتا ہے، میں باطل کیسے کہوں، یہاں پر تو اذان بھی دی جا رہی ہے، میں باطل کیسے کہوں، یہ تو دستار جبہ دستار پگڑی بھی ہے، میں باطل کیسے کہوں، ارے یہ تو داڑھی بھی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کسی کو باطل کہنے پر انسان کو مجبور کر رہی ہوں گی کہ وہ باطل کیسے کہے، اس بات پر جب مجبور کر رہی ہوں گی تب میرے حسین کی نگاہ دیکھ رہی ہوگی کہ باطل اگر اسلام کے روپ میں بھی آ جائے تو اس کو بچھاڑنے کا حوصلہ میرے حسین کے پاس ہے۔ یہ بات میں نے کوئی عشق کی نہیں کی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کتب اٹھا کے دیکھ لیں، کیا کربلا کے میدان میں نمازیں دونوں طرف نہیں ہو رہی تھی؟ کیا کربلا کے میدان میں اذانیں دونوں طرف نہیں ہو رہی تھی؟ ارے جس حسین کو شہید کرنے کا تو نے منصوبہ بنا لیا، اذانوں میں اسی حسین کے نانا کا نام ہے، اسی حسین کے نانا کا نام ہے، تو نمازیں تو ادھر بھی ہیں، ملا تو ادھر بھی ہے، مفتیان کرام تو ادھر بھی ہیں، اور سن کے تعجب ہوگا باجماعت نماز ادھر بھی ہو رہی ہے، اور یہاں تک کچھ دیر تو امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ تو دیکھنے والا کل کتاب کھول کے دیکھے گا، وہ کہے گا میں باطل کیسے کہوں کہ یزیدی لشکر تو سارا ہی نظر آتا ہے اسلام کے روپ میں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، ہر چیز ہے جو اسلام کی ظاہری ہو۔ میرے حسین نے پیغام دے دیا کہ پھر ظاہر کو نہ دیکھنا، اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں، وہ نمازی بھی ہو تو وہ نماز کا اثر نہیں رکھ سکتا۔ پھر اس کی دستار کو نہ دیکھنا، اس کی داڑھی کو نہ دیکھنا، پھر جبہ کبہ اور پگڑی کو نہ دیکھنا، پھر کیا دیکھنا؟ فرمایا پھر یہ دیکھنا اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے یا نہیں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، حضرت حر کا کیا کارنامہ تھا؟ حضرت حر کا کیا کارنامہ تھا؟ ابھی تک جو یزیدی لشکر کی کمان سنبھال کر ہے بیٹھا ہے، یہ کیا کارنامہ تھا کہ دل کی کایا پلٹ گئی، اور جب جناب حر ادھر آئے، حر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزاد۔ پہلے وہ آزاد نہ تھے، لیکن جب انہوں نے اپنا امام بدلا، اپنا امام یزید نہیں، یزیدی فکر نہیں، حسینی فکر کو بنا لیا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے یزیدیوں کی گود میں بیٹھ کر حسین کے نعرے لگانے سے حسین کی خیرات نہیں ملتی۔ آج سوچنا اس بات پر ہے کہ کیا ہم نے حسین علیہ السلام کے صرف ذکر کو ہی سمجھا یا فکر کو بھی دیکھا؟ تو فکر یہ تھی دوستان محترم، بس ایک جملے میں بات ختم کر دیتا ہوں، فکر یہ تھی کہ میرے حسین نے کہا کہ یہ جو سامنے یزید تخت پر بیٹھا ہے یہ اس کے اہل نہیں ہے، یہ نااہل ہے، اور جو نااہل ہو حسینی اس کو نہ ووٹ دیتا ہے نہ بیعت کرتا ہے، حسینی اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں جہاں نااہل بیٹھ جائے وہاں حسینی فکر یہ ہے کہ پھر اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں فکر حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت اہل بیت میں ہمیں سرشار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔